السلام علیکم سامعین، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اداس شام کے بوجھل سائے ڈھلنے کو تھے۔ مدینہ منورہ کی پاکیزہ فضاؤں میں ایک پر اسرار سی خاموشی تھی۔ مسجد نبوی سے متصل ایک گھر میں موجود حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول 5 بچوں کو نہلا دھلا کر تیار کرنے کے بعد آٹا گوندنے میں مصروف ہیں۔ ہر شام کے کھانے کی تیاری کے بعد رات گئے تک شوہر کا انتظار ان کا معمول ہے، جو مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل دور دشمنوں کی اجنبی سرزمین شام کی سرحد پر واقع وادی موتا میں قیصر روم کے غرور و تکبر کو زمین بوس کرنے کے لیے مصروف جہاد تھے۔ یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان پہلی بڑی جنگ تھی، جس میں رومیوں کے 2 لاکھ ٹڈے دل کا مقابلہ 3000 غازیان اسلام کر رہے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر آٹا گوندنے میں مصروف ہیں، لیکن آج ان کی سوچوں کا محور گزرے دنوں کی وہ خوبصورت یادیں ہیں جو لاشعور کے کسی گوشے سے امٹ کر ذہن کی تختی پر نقش ہو رہی ہیں۔ ابھی بلوغت ہی کو پہنچی تھی کہ بنو ہاشم کے سردار ابو طالب نے اپنے سعادت مند صاحبزادے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منتخب کر لیا، جو علم و فضل، محبت و شفقت، جرت و استقامت، شجاعت و بہادری اور حق گوئی و بے باکی کا بے مثال پیکر تھے۔ ایک تو زندگی ویسے ہی خوبصورت تھی، پھر ہم مزاج شریک سفر نے مزید حسین بنا دی۔ بے فکری، شوخی و مسرت کے ان پر لطف لمحات کے دوران ایک دن کانوں میں پڑھنے والی اللہ وحدہ لا شریک کی سرگوشی نے دل کی دنیا میں ہلچل مچا دی، اور پھر دل بے قرار کو قرار اس وقت آیا کہ جب یہ نوعمر حسین جوڑا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی میں ہادی برحق رحمت دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے رشتہ افتخار سے وابستہ ہو کر سابقون الاولون کے اعزاز عظیم سے بہرور ہوا۔ یوں دنیا و آخرت تو سدھر گئی، لیکن اپنوں کی محبتیں نفرتوں میں بدل گئی، دوست دشمن بن گئے، اور اب جور و ظلم، لعن و طعن، طنز و تضحیک، استحصاء و تحقیر، جبر و استبداد روز کا معمول تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور قریش کی غضب کی تمازت روز بروز بڑھتی رہی۔ اس سے پہلے کہ صبر و رضا کا لبریز جام چھلک پڑتا، ہجرت حبشہ کا حکم ہوا، اور یوں گلستان نبی کے 2 نوبہار پھول قافلہ سرفروشہ کے ساتھ دیار غیر کو سدھاری حبشہ پہنچے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانش مندی، علمیت اور مسلمانوں کی رہنمائی کے وہ جوہر دکھائے کہ نجاشی کے دربار کے در و دیوار لرز اٹھے، اور یہی ایمان افروز نمائندگی نجاشی کے مشرف با اسلام ہونے کا باعث بنی۔ 14 سال کا طویل اور صبر آزما عرصہ اپنوں سے دور اجنبی سرزمین پر گزار کر 7 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ساتھیوں سمیت مدینہ منورہ پہنچے۔ ابھی مدینہ رسول میں 1 ہی سال گزرا تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ دوستو، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دل کے کسی گوشے سے مسرت کی ایک کرن پھوٹی کہ شاید جعفر آ گئے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ جلدی سے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کی جانب بڑھی تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوائے افروز ہیں۔ رخ انور پر دل آویز تبسم کے بجائے حزن و ملال کے سائے اندرونی کرب کی غمازی کر رہے ہیں۔ اندر تشریف لاتے ہی فرمایا، بچے کہاں ہیں؟ بچوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک سنی تو بھاگ کر قریب آ گئے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو باہوں میں لیا ہی تھا کہ چشمے مبارک سے تیرتے آنسوؤں کے سیلاب نے ریش مبارک تر کرنا شروع کر دی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ لمحات میرے لیے بہت صبر آزما تھے۔ دل کی دنیا میں ایک طوفان پپا تھا۔ میں نے لاتعداد اندیشوں اور وسوسوں کے درمیان عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، اس قدر غمگین ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کیا میدان جنگ سے کوئی خبر آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جعفر شہید ہو گئے ہیں۔ اس اندوہناک خبر نے مجھے حواس باختہ کر دیا۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی جسے سن کر محلے کی خواتین میرے گھر آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ازواج مطہرات کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، جعفر شہید ہو گئے ہیں اور اس خبر نے جعفر کے گھر والوں کو بہت غم زدہ کر دیا ہے، تم جا کر انہیں تسلی دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چچا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چچی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد انسیت تھی۔ اس خبر نے انہیں بھی نڈھال کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، بیٹی فاطمہ، آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ وہ شدت غم کے سبب اپنے حواس میں نہیں ہے۔ دوستو، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ خشعم سے تعلق رکھتی تھی۔ سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: اسماء بنت امیس بن معد بن حارث بن تیم بن قاب بن مالک بن قحافہ بن عامر بن ربیعہ بن عامر بن معاویہ بن مالک بن بشر بن وہب بن شہران بن افرس بن خلف بن اقبل ہے۔ والدہ کا نام ہند خولہ بنت عوف تھا جو قبیلہ کنانہ سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری میں فتح خیبر کے وقت حبشہ سے مدینہ آئی تو ایک دن ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے ان کے گھر تشریف لے گئی۔ اتفاق سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور صاحب سادے سے دریافت کیا کہ یہ خاتون کون ہے؟ جواب دیا، یہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اچھا، وہی جو حبشہ سے ہجری سفر کر کے آئی ہے؟ ام المومنین نے فرمایا، جی ہاں، وہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم تم لوگوں سے ہجرت میں آگے ہیں، اسی لیے ہمیں تم پر فضیلت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں مدینہ ہجرت کا خیال تھا کیونکہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے 7 سال بعد مدینہ ہجرت کی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ہو۔ تم میں سے جو بھوکے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کھلاتے، جو جاہل تھے انہیں واعظ و نصیحت فرماتے اور ہر طرح سے تم لوگوں کا خیال رکھتے۔ لیکن ہم حبشہ جیسی دور دراز اجنبی سرزمین پر کافروں کے درمیان بڑی بڑی تکالیف و مشکلات برداشت کرتے رہے، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر ہی کیا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشے گزار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسماء، انہوں نے ایک ہجرت کی ہے جبکہ کشتی والوں نے 2 ہجرتوں کا شرف حاصل کیا ہے، لہٰذا تم کو زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے زیادہ خوشگن اور باعث فخر کوئی اور بات نہیں تھی۔ تمام کشتی والے جوک در جوک میرے پاس آتے اور یہ واقعات سنتے۔ وہ اس قدر خوش تھے کہ اب انہیں دنیا کی تمام فضیلتیں ہیچ معلوم ہوتی تھی۔ دوستو، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی جنگ موتا میں شامل تھا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر تلوار اور نیزے کے 90 سے زیادہ زخم تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے بازو کے عوض اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں 2 بازو عطا فرمائے جس کے ذریعے وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں، اسی لیے ان کا لقب جعفر طیار اور جعفر ذوالجناحین پڑ گیا۔
तैयार उड़ने वाले और ज़ुलजनाहैन 2 बाजू वाले को कहते हैं। दोस्तों, हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत को 5 माह गुजर चुके थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बच्चों की परवरिश की बेहद फिक्र थी। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कर दिया, जिसके 2 साल बाद ज़ुल्क़ादा 10 हिजरी में हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज के सफ़र पर थी कि ज़ुल्हलीफ़ा में मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए। उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम करवाया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्ल करके एहराम बांध ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद से हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हर वक्त गमगीन और दिल गिरफ्ता रहती। ऐसे में हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपना बेशतर वक्त उनकी दिलजोई में सर्फ किया। वैसे भी उन दोनों की आपस में मोहब्बत और रफ़ाक़त ज़रबुल मिसल थी। शहज़ादी कौनैन हज़रत बीबी सय्यदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शर्म और हया की पैकर थी। एक मरतबा हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से फरमाया कि खुले जनाज़े में औरतों की बेपर्दगी होती है, जो मुझे पसंद नहीं। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, ए जिगरी गोशाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब हबशा में थी तो वहाँ जनाजे को ढांपने का एक तरीका देखा था, आप कहो तो बताऊं। फिर शहज़ादे कौनैन हज़रत सय्यदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रज़ामंदी से उन्होंने खजूर की चंद शाखें मंगवाई, उन्हें चारपाई पर बांधकर उसके चारों जानिब कपड़ा तान दिया। हज़रत बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये तरीक़ा बहुत पसंद आया। इंतकाल के बाद उनके जनाजे को इसी तरह उठाया गया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में आप आई। उस वक़्त मोहम्मद बिन अबू बकर की उम्र मुबारक 3 साल थी। यूँ उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आगोश तरबियत में परवरिश पाई। एक दिन हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 2 साहबजादे मोहम्मद बिन जाफ़र और मोहम्मद बिन अबू बकर घर में खेल रहे थे कि दोनों में इस बात पर तकरार हो गई कि किसकी वालिद सहाबा में अफजल है। दोनों के भरपूर दलाइल और दिलचस्प गुफ्तगू से सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी महसूस हो रहे थे। लेकिन जब बात ने तूल पकड़ा तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोनों से फरमाया कि इस बात का फैसला तुम्हारी माँ से करवाते हैं। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोनों की बात सुनी और फरमाया कि नौजवानों में हज़रत जाफ़र को और उम्र रसीदा लोगों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फजीलत हासिल है। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़हानत भरे फैसले ने दोनों बच्चों को मुतमईन कर दिया। दोस्तों, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल क़दर सहाबियाँ थी। उन्होंने 3 निकाह किए। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 2 साहबजादियों के अलावा 3 साहबजादे मोहम्मद, अब्दुल्ला और औन पैदा हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहम्मद और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यहया पैदा हुए। वैसे तो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सब बच्चे ही नामवर थे, लेकिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़्यादा मारूफ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सय्यदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी हज़रत ज़ैनब बिनते अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शौहर थे। उनके 2 बेटे औन और मोहम्मद करबला में शहीद हुए। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिकमत हबशा में सीखी थी, जबकि ख्वाबों की ताबीर के इल्म पर भी आपको दस्तरस हासिल थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे अक्सर ख्वाबों की ताबीर पूछते थे। दोस्तों, 40 हिजरी में सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। उनके बाद हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी इंतकाल हो गया। दमिश्क में तदफीन हुई हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 60 अहादीसे मुबारका मरवी है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की काविश भी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल इस्लामिक इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मज़ीद इस्लामिक वीडियोस आप तक जल्द पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।